سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین ثم آمین اللہم آمین. سورہ صفات کو انشاءاللہ تعالیٰ العظیم ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سورہ صفات کی 2-3 شروع کی آیتوں میں بڑی خوشخبریاں ہیں آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. سورہ صفات مکیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے. اس میں 5 رکوع، 182 آیتیں اور 860 کلمے اور 3826 حروف ہیں. کتنے ہیں؟ 3826. اس آیت میں جو ہمارا رب فرما رہا ہے، صفاتی صفا، قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں، فزاجراتی زجرا، پھر ان کی جھڑک کر چلائیں، وتالیاتی ذکرا، پھر ان جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں. سبحان اللہ. دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے کہ میرے رب نے ایک ہی قسم کھائی، قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں، لیکن اس قسم کو میرا اللہ تعالیٰ ایکسپلین فرما رہا ہے. پہلی بار قسم کھائی باقاعدہ صف باندھنے والوں کی، پھر ان کی جو جھڑک کر چلائیں، پھر ان جماعتوں کی جو قرآن پڑھ کر سنائیں. آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی چند گروہ کی. یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ علماء دین کی رائے ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کر رہی ہوں. امام اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء دین کی رائے میں قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھے، وصافات صفا، قسم یاد فرمائی چند گروہوں کی. یا تو مراد اس سے ملائکہ کے وہ گروہ ہیں جو نمازوں کی طرح صف بسستہ ہو کر اسی حکم کے منتظر رہتے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کی وہ جماعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہمارے قرآن مجید کے اندر پہلے بھی فرما دی کہ اگر میں چاہوں تو تم کوئی کام نہ کر سکو، اور ایسے اللہ کے لیے مخلوق پیدا کرنا بہت آسان ہے. اور پھر اللہ نے اس بات کو بھی بتا دیا تھا کہ ایک ملائکہ ایسے ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو کر اللہ ہی کی عبادت میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ قیام میں، کچھ سجود میں، اور بس حکم کے منتظر رہتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ اور چیز ہے بھی یا نہیں، بس صرف اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے حضرت امام اعلیٰ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ اس سے ملائکہ کی وہ گروہ ہے جو نماز کی طرف وابستہ ہو کر اسے حکم کے منتظر رہتے ہیں، یا پھر علماء دین کے وہ گروہ ہیں جو تہجد اور تمام نمازوں میں صفا باندھ کر مصروف عبادت رہتے ہیں. اب آپ سوچیں گی کہ غلام امہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ تہجد کی کہاں پر اذان، تہجد کی کہاں پر جماعت؟ تو یہ تہجد کا جو مرکز آج بھی بنا ہوا ہے وہ مدینہ منورہ ہے اور مکہ مکرمہ ہے. تہجد کی اذان وہاں پر آج بھی ہوتی ہے. آج بھی مکے کے ہمارے کعبے کے گرد کھڑے ہو کر ہمارے مکے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے وہ بندے جو حج و عمرے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا وہاں کے مقیم پذیر تہجد کی نماز پڑھنے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک پیارے خانے کعبہ کو دیکھنے کے لیے مصروف عبادت میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے امام اعلیٰ حضرت بریلوی یہ فرما رہے ہیں کہ یا تو صفے باندھ کر مصروف رہتے ہیں تہجد، یا پھر ایک اور گروہ ہے جو مکہ اور مکرمہ میں نہیں ہوتا لیکن اپنے اپنے گھروں میں اٹھتا ہے اور مصروف عبادت ہو جاتا ہے تہجد کے وقت. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فرما رہے ہیں. یا پھر غازیوں کا وہ گروہ جو راہ خدا میں صفے باندھ کر دشمنان حق کے مقابل ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک تو شہید ہو گئے، وہ تو ظاہر اللہ کی طرف چلے گئے، مگر ایک وہ غازی جنہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں گے، اپنے سامنے اپنے ہی ساتھیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے، مگر محبت خدا کی ایسی ہوتی ہے دلوں پر غالب کہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یا تو شہید ہو جائیں گے یا پھر غازی ہو کر لوٹیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک غازی بھی. اچھا جناب، اب چلیے یہ تو وہ رائے ہو گئی قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھے امام اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو اب اس قسم میں سے آپ جسے چاہیں سمجھ لیجیے تاکہ کوئی اختلاف رائے نہ رہے. تو آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ اسے ازیوم کر لیجیے، آپ اسے مان لیجیے کہ ایک اللہ تعالیٰ یا تو ملائکہ کی قسم کھا رہے ہیں اس میں، یا پھر قسم کھا رہے ہیں تہجد میں کھڑے ہوئے مکے اور مدینہ منورہ میں، یا پھر اپنے اپنے گھروں میں کھڑے ہوئے تہجد پسیر لوگوں کی. دوسرا یہ کہ ان غازیوں کی. اب یہاں پر اختلاف رائے ہے، مگر
वल्लाहु आलम, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर एक लफ्ज आ रहा है, कसम उनकी के बाकायदा सफ़े बांधे, बाकायदा, यानी कि कायदे के मुताबिक, जुम्बिश नहीं आती। तो यकीनन वो तो फिर मलाइका ही हुए। मक्के और मदीने में जाने वाले भी आते जाते हैं, सफर में तहज्जुद छूट जाती है। ऐसे ही जो घरों में इबादत करते हैं, सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, मगर कभी तो इंसान है, औरतों के भी महाना अय्याम रहते हैं, मर्दों के भी कभी कभार ऐसे मामलात हो जाते हैं, तो वो बाकायदा सफ बांधने वाली बात इंसानों पर थोड़ा फिक्स होते हुए नजर नहीं आती। हाँ, जबकि अगर वो इंसान हुजूर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी शाह जैसा हो, या अल्लाह के उन प्यारे वलियों जैसा हो जिनके मुतालिक खुद हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, अल्लाह की कसम खाकर, कि 40 साल तक उन्होंने एक वजू से नमाज इशा और फजर की नमाज पढ़ी, तो ये भी एक इबादत का मकाम है। बहरहाल, आइए अब हम दूसरी तरफ जाते हैं। फज्जाजिराती ज़जरा, फिर उनकी झिड़के झिड़क कर चिल्लाएं। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, पहली तकदीर पर झिड़क कर चिल्लाने वालों से मुराद मलाइका हैं, जो बराबर मुकर्रर हैं और उसको हुक्म देकर चलाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से किसी भी शय को अपने ऊपर ऐसे कायम दायम नहीं होने देते कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाएं। अब यहाँ से मुराद एक तो मलाइका लिया, जो कि पहली सफ में भी जिनका जिक्र आ चुका, मगर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी एक राय है, इख्तलाफ राय आपका हक है, मगर मेरी जो एक राय है कि फिर उनकी झड़क कर चलाएं या चिल्लाएं। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मलाइका की साफ बात आ गई, बाकायदा सफे बांधे, दूसरी में अल्लाह तबारक व तआला उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, यानी कि उनके लिए बात कर रहे हैं जिन्होंने ठान ली है कि उनको दीन में दाखिल नहीं होना, उनको दाखिल नहीं होना है दीन में। और ये कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जितने पैगंबर आए, उन लोगों ने उनको भी सताया और बेदीन होकर रह गए। फतालियाति ज़िक्रा, फिर उन जमातों के कि कुरान पढ़ें। अब ये तीसरी बात बहुत वाज़ेह है। अब तीसरी मर्तबा अल्लाह ताला ने जो कसम खाई, वो उनकी जो उल्मा और वाज़ो पन से लोगों को झड़क कर दीन की राह चलाते हैं। अब ये कौन से उल्मा हैं? पहले तो ये कि कुरान पढ़कर सुनाए, जिससे एक साफ वाज़े तौर पर बात आ रही है कि परवरदिगार आलम ने उनको भी बड़ा अजीज रखा है, जो कि कुरान पढ़कर सुनाते हैं। अल्लाह ताला ने खुद उनकी कसम खाई है, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि शुरू की 3 आयतों में खुशखबरी है, आपके लिए भी और खुद मेरे लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान पढ़ते भी हैं, हम कुरान सुनाते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि अभी मेरी बहन हाशमी फातिमा ने तिलावत फरमाया, इससे पहले मेरी कई बहनें आती हैं, सरवत हैं और भी तिलावत करती हैं, शाइस्ता हैं। एक और बात मेरा रब फरमा रहा है कि जो कुरान पढ़ते और जो पढ़कर सुनाते हैं अपनी जमातों को, गौर फरमाइए क्या फरमा रहा मेरा रब, अल्लाह की राह में वो भी शहीद है। कहिए सुभान अल्लाह। अगर कुरान पढ़ाते पढ़ाते, अगर कुरान की तफसीर बताते बताते मेरा रब इंशाअल्लाह अगर मेरी रूह को अपने पास बुला लेता है और मेरे हाथ में कुरान है, मेरे दिल की चाहत है कि मैं इस कुरान को पढ़कर जमातों में सुनाऊं, और अगर ऐसा कोई और है, कोई और बंदा है, कोई और बंदी है, अल्लाह की रजा में कुरान की तफसीर बयान करी, और इस हालत में अगर उसको मौत आ जाती है, या अल्लाह का कोई भी बंदा है उसे मौत आ जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी कसम खा के फरमा रहे हैं कि वो भी शहीद है, वो भी शहीद है। ये एक और खुशखबरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दीन का जहाद भी ये जरूरी नहीं है कि तलवार से हो, दीन का जहाद जबान से भी होता है। जिसकी जो सकत है वो दीन के लिए अपने मामलात को बढ़ाता चला जाए, उस दीन में अपने लिए उसी तरह से मेहनत करता चला जाए जिसमें वो स्पेशलिस्ट हो। एक न्यूरोसर्जन ब्रेन का इलाज करता है, कार्डियोलॉजिस्ट दिल का इलाज करता है, ऐसा ही होता है ना, तो वो इनके स्पेशलिस्ट हैं। तो दीन में भी ऐसी कई चीजें हैं। अल्लाह ताला ने किसी को माल दिया हुआ है, अब वो माल से अपने जहाद करे। अल्लाह ताला ने उससे वादा फरमाया, मैं तुम्हें उसका 70 गुना ज्यादा अता फरमाऊंगा, और देता है अल्लाह ताला। किसी को अल्लाह ताला ने जबान में इतनी ताकत दी हुई होती है, उसके इल्म को इतना फसीह कर दिया होता है कि उसका बोलना
اللہ کے بندوں کے دلوں پر اثر کر جاتا ہے، تو وہ اپنی اس اسپیشلٹی میں دین کا جہاد کر رہا ہے۔ کسی بہن کو یا کسی میرے بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہے کہ وہ مساجد بنا رہا ہے، اب مساجد میں علماء دین کو بلواتا ہے اور لوگوں کو جمع کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے۔ یہاں پر میں ڈونیشن کی بات نہیں کر رہی، معذرت کے ساتھ، دل لگی کی بات ہے، قبول فرمائیے گا۔ تو پروردگار عالم اس کے اس جہاد کو بھی قبول کر رہا ہے۔ اب چاہے وہ اس حالت میں مر جاتا ہے، مسجد مکمل نہیں ہوئی، مر گیا، لیکن اس کا نام آ گیا کہ یہ دین کی راہ میں اللہ کی رضا میں کام کر رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لِوَاحِدٌ، بے شک تمہارا رب ضرور ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو غازی جو گھوڑوں کو ڈپٹ کر جہاد میں چلاتے، ایک وہ بھی غازی ہے، وہ اپنا ایفرٹ یوز کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے وہ بہت اچھے غازی ہیں، بہت اچھی تلوار استعمال کر سکتے۔ آج کے دور میں تلواریں کم، زبانیں زیادہ چلتی ہیں۔ اور کیا بات فرماتے ہیں پیاری علامہ اقبال کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب میں نے پوری بہت بڑی یہ بات تھی، کافی اس کو 1 ڈیڑھ گھنٹے تک مجھے بولنا پڑتا، میں نے اس بات کو سمجھا دیا چھوٹی سی بات میں، کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، ان پر اترنے والے وہی اس قرآن کو سمجھا اور اللہ رب العزت کے نظام کو سمجھ لیا، بس جناب ختم ہو گئی بات۔ اب چھوڑ دو اس کی پرواہ کہ تمہیں غازی ہونا ہے یا شہید ہونا ہے۔ ارے تم جب اللہ اور اس کے نبی کے ہو گئے تو پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر تو مانگ کر تو دیکھ اپنے پروردگار عالم سے، پھر مانگ کر تو دیکھ تیرے رب سے کہ کیا رب تجھے عطا نہیں فرماتا۔ لوح و قلم تیرے ہیں، پھر جو تو چاہے گا وہ قلم لکھے گا۔ خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ بھی فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ بندے سے پوچھتا ہے میرے بندے بتا تیری رضا کیا ہے، اور وہ کام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا سورہ یاسین میں کن فیکن۔ اب یہ تمام یاسین تک جو ہم مراحل کو طے کر چکے، اس کے بعد میرے رب نے بہت ہی واضح طور پہ سورہ صفات میں سمجھا دیا۔ دیکھیں یہاں عصر کی قسم نہیں کھائی، یہاں توریت کی قسم نہیں کھائی، یہاں انجیل کی قسم نہیں کھائی، یہاں زیتون کی قسم نہیں کھائی، یہاں کسی اور چیز کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہاں قسم نہیں کھا رہا میرا رب۔ اپنے بندوں کی خاصیت بتا کر اپنے ان بندوں کی قسم کھا رہا ہے جسے اس نے بڑا لاڈ دیا ہے۔ اب ان تینوں کیٹیگریز کو قسم ان کی کہ قاعدہ صف باندھے، وہ صفاتی صفا، دوسری کیٹیگری فزاجراتی زجرا، پھر تیسری کیٹیگری فتالیاتی ذکرہ۔ تینوں جماعتوں کے لیے میرا رب ایک ہی بات فرما رہا ہے، وہ کیا؟ ان الہکم لا واحد، بے شک تمہارا معبود، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک تمہارا معبود ضرور ایک واحد ہے، یعنی کہ ایک واحد خدا ہے جو ان تینوں کیٹیگریز کے اندر آنے والے انسانوں کو قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، ہمارا رب مالک آسمان ہے اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مالک مشرقوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ جو تمہارا ایک رب واحد ہے نا، جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شہیدوں کی بھی قسم کھائی، جو قرآن کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، جو قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، جو قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں وہ بیان کر رہے ہیں، جو غازی بن کے گھوڑوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو ملائکہ ہیں کھڑے ہوئے ہیں، ان سب کی قسم کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ایک وہ مضبوط خدا ہے، اتنا پیارا عظیم الشان تمہارا اللہ ہے جس نے آسمان جیسے معجزے کو جنم دے دیا ہے۔ اور یہ کرامت پروردگار عالم کا جو یہ معجزہ ہے، آسمان بنانا اور زمین بنانا، اسے تم تا قیامت دیکھتے رہو گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو سوچو کہ جو کچھ ہے ان کے درمیان، زمین اور آسمان کے درمیان بھی جو کچھ ہے، وہ صرف اور صرف تمہارے رب کا ہے، اور وہ مالک ہے مشرقوں کا۔ یہ وہی اشارہ فرمایا کہ رب العالمین کا نور مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں، یعنی کہ سورج۔ تو یہاں پر رب فرما رہا ہے وہ مالک ہے مشرقوں کا بھی، اور تمہارے رب جیسا کوئی اور عبادت کے مستحق ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارا رب تمام شرک سے منزہ ہے، اس کے ساتھ کبھی کسی کو نہ ملاؤ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرو، کبھی شرک نہ کرو۔ لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں
ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر مقام ابراہیم پہ جو جالیاں لگی ہیں ان کو چوم رہے ہیں تو وہ شرک کر رہے ہیں یا اللہ کو خوش کر رہے ہیں. کنفیوز ہے انسان. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کسی جگہ کو چومنا ایک شرک سمجھ لیا، حالانکہ یہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شرک سے منزہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا. تو جب اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا تو ایک جالی کا چومنا، یہ جو ہمارا چومنا ہے، وہ رب تعالیٰ کی محبت میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ ایک طویل گفتگو کا مرکز ہے کہ شرک کیا ہے. یہاں پر جو میں بات بتانا چاہ رہی ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہی ہوں، وہ یہ کہ پروردگار عالم نے فرما دیا خود کہ جو کچھ اس کے درمیان ہے، اب مقام ابراہیم ہو یا پھر کوئی تربت ہو یا پھر چرند ہو پرند ہو، پروردگار عالم فرماتا ہے تمہارا رب اس جیسا ہے ہی نہیں. تم تو جان ہی نہیں سکتے کہ تمہارا رب کیا ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے زمین آسمان کے، وہ سب تمہارے رب کا ہے. سب کچھ، یہ چلنے والی ہوائیں، یہ بادل، یہ چرند، یہ پرند، اس دنیا اور زمین اور آسمان کے درمیان کئی مخلوقات ہیں جن میں جنات بھی ہیں، انس بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کا مالک صرف تمہارا ایک پروردگار عالم ہے. اِنَّا زَيْنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ، اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگار سے آراستہ کیا. اللہ رب العزت چونکہ رب ہے نا، ہمارا اللہ ہے، بتا رہا ہے بڑی خوشی سے، چہروں پہ مسکراہٹ تو لائیے، خوشی سے بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے میرا رب؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتی چلوں تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، اِنَّ زَيْنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ، اس کو پڑھ کے بڑا لطف آئے گا، بڑا پیار آئے گا اپنے اللہ پہ، اور پیار آ جائے گا. ذرا سماعت فرمائیے میری بات کو. مثال کے طور پہ میری بہن شائستہ اپنے گھر میں کوئی صوفے لے کر آتی ہیں. اب جب کوئی بھی گیسٹ جائے گا، صوفے دیکھے گا، پردے دیکھے گا تو کہے گا کہ بڑے خوبصورت پردے لگ رہے ہیں، ارے واہ کیا میچنگ بنائی ہے، آپ کا کچن بھی بڑا خوبصورت ہے. اچھا، اب جب میں نے اتنی تعریفیں کی تو شائستہ پھر کیا کہے گی؟ شائستہ کہے گی کہ باجی جو میرے بیڈ روم کے پردے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ حسین ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوا. شائستہ کا دل خوش ہوا. تو یہاں پر میرے رب کا دل خوش ہو رہا ہے اپنے بندوں سے. ہم نے جب اتنی تعریف کر لی نا، کن فیکون تک آ گئے، ہم ایمان لائے اپنے اللہ کی ایک ایک بات پر. تو اس کے بعد میرا اللہ فرما رہا ہے اب میں تمہیں اور بھی بتاتا ہوں کہ میں نے اور کیا 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 ہے. اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگار سے آراستہ کیا، میرا رب فرما رہا ہے. حالانکہ ہم دیکھ رہے تارے ہیں، بتانے کی ضرورت کیا ہے خدا کو، اس نے آنکھیں دے دی، ہم دیکھ رہے ہیں، پر پھر بھی بتا رہا ہے کیونکہ یہ اس نے بنایا ہے نا. میں تمہیں بتاؤں میرے بندوں کہ جو آسمان ہے اس کے نیچے جو تم ستارے دیکھ رہے ہو، اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے سنگار دیا ہے. جیسے تم عورتوں کو زیور دیا ہے چہرے کے ساتھ، جب تم ان زیوروں کو پہنتی ہو، اپنے گلوں میں ہار لگاتی ہو، سروں پر تاج پہنتی ہو، اپنے اسکارف کو جب لپیٹتی ہو تب اپنے ہاتھوں کے اندر کچھ کنگن بھی ڈال دیتی ہو، یہ تمہارا سنگار ہے. تو تمہارے رب نے بھی آسمان کو تاروں کو سنگار سے اور آراستہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خوش ہے ہمارا رب، خوش ہے. اب کیا فرما رہا ہے؟ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے. لا يسمعون الا الملاء الاعلى ويقذفون من كل جانب، عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر طرف سے مار پھینکی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دحورا ولہم عذاب واسب، انہیں بھگانے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب. اللہ خوش ہے. پھر بتا رہے ہیں میرا رب کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جس آسمان کو تمہارے رب نے تاروں سے سنگار دیا ہے، وہ رب تمہارا اور کیا کر رہا ہے آسمان پر. اللہ فرما رہا ہے ہم نے آسمان کو ہر ایک نافرمان شیطان سے محفوظ رکھا. جب شیاطین جانے کا ارادہ کرے تو فرشتے شہاب مار کر ان کو دفع کر دیتے ہیں.
لہٰذا شیاطین آسمان پر نہیں جا سکتے اور آسمان کے فرشتوں کی گفتگو نہیں سن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انگاروں کی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بارش فرماتا ہے، کہاں؟ آسمان سے۔ اب اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے پہلے یہ جو کاہن ہوتے تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، وہ اپنے گندے موکلات، جسے وہ جنات کہتے ہیں، ان جنات کو اپنے قبضے میں کر لیتے تھے، اور قبضے میں کرنے کے بعد ان جناتوں کو بھیجتے تھے آسمان پر، اور وہ آسمان پر جب جاتے تھے تو فرشتوں کی گفتگو سن کر آ کر ان کو بتاتے تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک پھر وہ لوگ اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک اس عمل کے بعد کہتے تھے کہ وہ خدا ہے۔ تو پروردگار عالم نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش میرے روئے زمین پر جب آپ کے اور میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس عمل کو دنیا سے ختم فرما دیا، اور ختم ایسے فرمایا کہ وہاں پر ایک فرشتہ شہاب رکھ دیا۔ نام بھی بتا رہا میرا رب بڑا خوش ہے، آج بڑا خوش ہے ہمارا رب، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ صفات کو۔ فرماتا ہے میرا رب میں تمہیں بتاؤں کہ ایک فرشتہ شہاب میں نے رکھا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ جیسے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور میرے اور تمہارے پیارے نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگی، میرے نبی نے دعا کر دی، میں نے ایک فرشتہ شہاب پیدا فرما دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے بعد اگر کوئی شیطان جن وغیرہ جاتا تھا آسمان پر تو وہاں سے ایک انگار آتی تھی، ایک ایسی چنگار گولا برستا ہوا آتا ہے آسمان سے، اور وہ نیچے بھاگ کر آ جاتے ہیں شیاطین، اور پھر وہ اس طرح سے گفتگو فرشتوں کی نہیں سن سکتے ہیں۔ لا يسمعون الملاء الاعلی، عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، ويقذفون من كل جانب، ہر طرف سے ان کی طرف مار پھینکی ہوتی ہے، لہو ولہم عذاب واصب، انہیں بھگانے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے الا من خطفۃ الخطفۃ فاتبعه شهاب ثاقب، مگر جو ایک آدھ بار اچک لے چلا تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگا۔ فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا، تو ان سے پوچھو کہ کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری اور مخلوق آسمانوں اور فرشتوں وغیرہ کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک آدھ بار اوپر چڑھ بھی گیا، مثال دے رہا ہے میرا رب، اگر کوئی چڑھ بھی گیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ جو فرشتہ شہاب ہے اس کی نظر سے بچ کر چلا گیا اوپر، نہیں، بلکہ فرشتہ شہاب اللہ کے حکم سے وہیں سے ایک ایسا آگ کا گولا اس کے اوپر پھینکتا ہے، اس شیاطین کی طرف، ان شیطانوں کی طرف، کہ وہ چلاتے ہوئے نیچے آ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مزید کیا فرماتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کیسے آتے ہیں؟ ایک روشن انگار اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، یعنی کہ ان جناتوں پر آگ لگ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید کیا فرماتے ہیں؟ ان سے پوچھو کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے؟ یہ کیوں فرما رہا ہے پتہ ہے آپ کو میرا رب؟ اس لیے کہ شیطان اور جنات دونوں آگ سے بنے ہیں۔ میں آپ کو اپنی پچھلی کئی باتوں میں سمجھا چکی تھی کہ شیطان کا باڈی سٹرکچر کیسا ہے اور جنات کا بھی، دونوں آگ سے پیدا ہوئے۔ تو میرا رب فرماتا ہے ان سے پوچھو تو صحیح، یہ جانتے ہیں، یہ کافر جانتے ہیں میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو جنات ہیں یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیسی آگ ہوگی تمہارے رب کی طرف سے کہ یہ اس آگ کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور آگ کے پیدا کیے ہوئے آگ ہی میں جل بھی جاتے ہیں؟ سبحان اللہ تو کہیے، سبحان اللہ تو کہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستفتهم اہم اشد خلقا، ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری؟ اور پھر فرماتا ہے مخلوق آسمان اور فرشتوں وغیرہ کی، یا وہ مخلوق جو آسمان پر میرے رب نے پیدا فرما دی ہے، جس قادر برحق کو آسمان اور زمین جیسی عظیم مخلوق پیدا کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں اور دشوار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ایسی ایسی مخلوقیں بنا دی، دیکھو تو صحیح یہ لہلہاتے سرسبز درختوں پہ بیٹھے ہوئے ان پرندوں کو، دیکھو تو صحیح ان پرندوں کو
कितनी तरह के हैं, कैसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बोलियां बोलता है। हर परिंदा दूसरे की जबान नहीं बोलता, बल्कि हर परिंदे की जबान अलग है। फिर देखो इन मखलूकात को, जिसमें जिन्नो इंस भी हैं और पता नहीं कितनी, और देखो तो सही इन फरिश्तों को, जिसको परवरदिगार आलम ने ऐसी ताकत अता फरमाई है कि वो गोला फेंके तो खुद आग से बने हुए जमीन पर ढेर हो जाए। और फिर देखो इन मखलूकात में मेरे मूसा को तो देखो, देखो तो सही मेरे मूसा अलैहिस्सलाम को, कि जिस मुबारक अल्लाह के हुक्म से जमीन पर गिरे तो इतने सांप पैदा हो जाए, तमाम वो अपने यदि बेजा अपने बगल में डाले तो ऐसा नूर पैदा हो कि सूरज की रोशनी मांद हो जाए। देखो तो सही मेरे ईसा कलामुल्लाह कलीमुल्लाह को, जो मुर्दों को जिंदा करते। और ए मोहतरम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा आपके चेहरे को तो कोई देखे कि आप पैदा हुए। एक मर्तबा फरमाया था कि अल्लाह खत्म फरमा दे इन शयातीन का आसमानों पर जाना, तुम्हारे रब ने कर दिखाया। तो इनसे पूछो तो सही कि उस रब के लिए क्या मुश्किल है। इन्ना खलकनाहुम मिन तीनिन लाज़िब, बेशक हमने उनको चिपकती मिट्टी से बनाया। बल अजिब्ता व यस्खुरून, बल्कि तुम्हें अजनबा आया और वो हंसी कर ज़ुकिरू ला यस्कुरून, और समझाए नहीं समझते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए तो फिर अल्लाह के लिए कितना आसान है इंसानों को पैदा करना, पैदा करने के बाद दोबारा मौत दे देना, और मौत के बाद दोबारा उनको जमीन से पैदा फरमा देना। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जितनी शहादतें इस दुनिया में है ना, उसका इंसान को पैदा करना सिर्फ आधी शहादत है कि उनकी पैदाइश का असल मादा मिट्टी है। तो जो कोई शिद्दत और कुव्वत, जो कोई भी शिद्दत और कुव्वत नहीं रखती है, और इस पर इन पर एक और बुरहान कायम फरमा दी गई है कि चिपकती मिट्टी इनका मादा पैदाइश है। तो अब फिर जिस्म के गल जाने, और गायत ये है कि मिट्टी हो जाने के बाद इस मिट्टी से फिर दोबारा पैदाइश, वो कैसे अल्लाह के गिर्द नामुमकिन बात हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं मादा मौजूद, साना मौजूद हो या फिर दोबारा पैदाइश कैसे महाल हो सकती है। अल्लाह ताला फरमाता है ये जितनी शहादतें अभी तुम्हारे रब ने दी है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछिए कि ये शहादतें अल्लाह ताला के नजदीक इंसान को पैदा करने के लिए आधी हैं, यानी कि इस कदर आसान है अल्लाह के लिए इंसान को एक पानी के कतरे से पैदा करके उसको मिट्टी में पैदा फरमा देना, और फिर मिट्टी में मिलाकर दोबारा मिट्टी से पैदा कर देना। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना खलकनाहुम मिन तीनिन लाज़िब, बेशक हमने इनको चिपकती मिट्टी से बनाया है, चिपकती मिट्टी से। चलिए यहाँ पर कुछ अपने दिमाग का मुशाहिदा करते हैं, अपनी अकल का मुशाहिदा करते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, अगर हम इस मुशाहिदे पे जाएं, मेरे मौला आप फरमाते हैं कि आपने इंसान को एक पानी के कतरे से बनाया, और फिर आप यहाँ पर फरमा रहे हैं चिपकती मिट्टी से बनाया। तो ऐ मेरे परवरदिगार आलम, कुछ बात समझ में ना आई, कुछ बात समझ में ना आई कि आखिर इंसान की तख्लीक है किस शय से, मिट्टी से या पानी से। बड़ा आसान सा फलसफा अकल का जवाब देता है। नाकिसुल अकल जरूर हूँ, कम अकल हूँ थोड़ी, मगर ये कि अपनी कम अकली में जो अकल जवाब देती है सीधा मुझे ले जाती है सूरह आले इमरान पर, सूरह आले इमरान की उस तफसीर पर जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ से कोई भी शय मिट्टी की आप बनाइए, कोई भी शय बनाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक शय बनाई, एक छोटा सा जानवर बनाया, उसको परिंदा भी कहे और जानवर भी कहे। इसको कहते हैं चिमकादड़। कुछ उसको बर्ड्स में काउंट करते हैं, कुछ जानवर में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसा ही एक अपने हाथों से मिट्टी से गूंदा, जमीन की मिट्टी उठाकर, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम अब तुम्हारा रब इसमें रूह फूंकेगा, उसको कहो कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो वो हो जाएगी। और परवरदिगार आलम ने कर दिखाया। ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में भी वो था मिट्टी का गूंदा हुआ चिमकादड़, और परवरदिगार आलम ने करम फरमाया, और फिर वो चीज बन गई, रूह उसके अंदर आ गई। तो असल में बात समझ में आई कि इंसान के पेट के अंदर का मादा भी ऐसे ही है,
انسان کے پیٹ کے اندر کا مادہ بھی ایسا ہی ہے کہ پروردگار عالم اس کو ماں کی شکم میں رکھتا ہے ایک پانی کے قطرے سے، اور پھر اس شے کو کہتا ہے کہ ہو جا، تو پھر وہ ایک انسان کی شکل لے کر ہو جاتا ہے۔ اور پروردگار عالم روح، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انسان کی پوری تخلیق کے بعد ماں کے شکم میں اس کے پیٹ میں روح پھونکی جاتی ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ماں کی شکم میں پیٹ کے اندر پانی کا وہ ایک قطرہ جب حمل میں جا کر دوسرے ماہ میں ایک شکل میں تبدیل ہو انسان کی، اس سے پہلے اس کے اندر ایک دھڑکن اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے، ایک روح بھیج دیتا ہے، اور در حقیقت یہ وہ پانی کا ذرہ ہے، یہ وہ مٹی کا ذرہ ہے، پھر جسے اللہ تعالیٰ بناتا چلا جاتا ہے، بناتا چلا جاتا ہے۔ اوپر پر اللہ فرماتا ہے وہ اذا ذکروا لکم، اور سمجھایا نہیں سمجھتے کہ کتنا آسان ہمارے رب کے لیے سب کرنا، کہ وہ تو ہنسی کرتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سمجھا ہی نہیں سمجھتے، بل عجبت ویسخرون، اور وہ ہنسی کرتے ہیں، وَإِذَا الذِّكْرُ لَا يَذْكُرُونَ، اور سمجھا ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ایک معبود ہونے کی کس طرح سے یہ تکذیب کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا آيَاتٍ يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں ٹھٹا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جب بھی نشانی دیکھتے ہیں واحد عزت کی، تو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے ہوا ہے۔ اب اور بات اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ سورج کو جب طاقتور اپنے آپ سے زیادہ دیکھتے ہیں تو یہ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ چاند کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبھی سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب انسان کو دوبارہ مٹی سے کیسے پیدا کرے گا، تو یہ دیکھ چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے صادق اور صدوق نے جب اللہ کے حکم سے مردوں کو جا کر کہا کہ کھڑا ہو جا، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مردے کھڑے ہوئے۔ 7 دن پہلے جو قبر کے اندر بچہ دفنایا گیا تھا، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے حکم سے وہ کھڑا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام تر نشانیاں ہونے کے باوجود بھی آپ کے رب سے انکار کر رہے ہیں، اپنے وحدہ لا شریک لہ جو خود اس کے بندے، ان سب سے انکار کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وقالوا ان ھذا الا سحر مبین، اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر کھلا جادو، یہ کھلا جادو کہہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا نا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کہ اگر آپ نبی ہیں تو اپنے اللہ سے کہیں کہ وہ کوئی نشانی دکھائے، اور انہوں نے نشانی میں کہا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، شق القمر کر کے دکھا دو۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی تعریف کے لیے اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اللہ نے کی عبادت کے لیے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اگر آپ نہ آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن کا معجزہ ہم تک کیسے پہنچا؟ خود فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ پہاڑ ہو جاتے اگر یہ وہی اترتی قرآن مجید پہاڑوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرما کے اس قرآن کے معجزے کو قیامت تک رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے۔ آپ نے فرمایا شق القمر کر دو، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، نشانی دیکھ لی انہوں نے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مبعوثون، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ او ابان الاولون، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ قل لا ما وانتم داخرون، تم فرماؤ ہاں یوں کہ ذلیل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، یہ آپ سے کہہ رہے ہیں جب آپ دلیل میں شق القمر کر کے بتا چکے کہ اللہ موجود ہے، جب دلیل میں پروردگار عالم عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا چکا کہ اللہ موجود ہے، پھر بھی اگر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے باپ داداؤں کو بھی ایسے زمین سے اٹھایا جائے گا، آپ ان سے فرما دیجئے کہ ہاں اٹھایا جائے گا، ان کی بھی ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جمع کر دے گا، اور وہ مکمل طور پر ایک انسان 12 سال کے بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن کیسے کھڑے ہوں گے؟ تم فرماؤ ہاں یوں کہ ذلیل ہو گے۔
जलील हो के अल्लाह ताला उनको खड़ा करेगा, कोई इज्जत नहीं होगी उनकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुद उनके जिंदा किए जाने से बईद था, इसलिए कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है एक हौल आवाज आएगी तो वो एक ही झलक है, जब ही वो देखने लगे यौमुद्दीन, हाय हमारी खराबी, उनसे कहा जाएगा ये इंसाफ का दिन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाइए एक हौलनाक आवाज आएगी और ये चीखते हुए अपनी कब्रों से खड़े होंगे और कहेंगे कि हाय ये तो इंसाफ का दिन आ गया, ये तो कयामत का दिन आ गया, हाय खराबी कि ये वही तो दिन है जिसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले कमोबेश 1,24,000 पैगंबर हमें बताया करते थे। अरे ये सामने आज इंसाफ करने को तो वही अल्लाह बैठा है जिसके बाबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, हाय कि काश हमने उस वक्त बात मान ली होती, हाय कि हमने उस वक्त यकीन कर लिया होता कि फैसले का दिन तो आना है। हाज़ा यौमुल फस्ल लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, ये है वो फैसले का दिन जिसे तुम झुठलाते थे। अल्लाह ताला फरमाता है ऐ जालिमों, दुनिया में फरिश्तों को भी हुक्म दे दिया जाएगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला जब दुनिया खत्म फरमा देंगे, कहेंगे इजराइल अलैहिस्सलाम अब आपका काम भी इस दुनिया से खत्म हो गया, लिहाजा आप भी अपनी रूह खुद कब्ज कीजिए और अल्लाह के हवाले कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम सलाम उन पर, जब वो हमारी रूह को पेश लेने के लिए आएंगे, उनसे पहले सलाम हम उनको पेश करते हैं, जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला फरमाएंगे आप अपनी भी रूह भी दे दीजिए, फैसले का दिन आ गया, खत्म, कयामत तो आ गई, अब सबकी ड्यूटीज खत्म हो गई। अल्लाह ताला फरमाता है उस दिन फिर सिर्फ एक ही चीज फैसला करेगी, एक ही अल्लाह की आवाज होगी, एक ही शफाअत फरमाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, बस बाकी पूरी कायनात खत्म हो जाएगी और ये वो फैसले का दिन आ गया जिसे तुम झुठलाते थे। अल्लाह ताला फरमाएगा जिसे तुम झुठलाते थे, तो हाय खराबी, अब अपने किए का मजा चखो, वमा अलैना इल्लल बला। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अच्छे तरीके से कुरान मजीद पढ़कर समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा।